میں اہل بیت نبوت کے واقعات ذرا تفصیل سے میں آپ حضرات کے سامنے بیان کر سکوں۔ ان کے بعد مقام آتا ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ لوگ ان کو بھی برا کہتے ہیں اور ان کی بھی تبرہ بازی کرتے ہیں۔ قرآن پڑھیے، صدیق اکبر کی تعریف میں قرآن نازل ہوا ہے، عمر فاروق اعظم کے لیے قرآن نازل ہوا ہے، عثمان غنی کی سخاوت کا تذکرہ قرآن کا کہہ رہا ہے۔ عثمان غنی ایک مبارک ہستی کا نام ہے، بہت زیادہ خوبصورت انسان تھے اور بہت زیادہ حسین و جمیل تھے۔ اس کے باوجود ایسا عشق رسول تھا کہ جب آپ صلح حدیبیہ کے لیے نبی کے ساتھ تھے، سرکار حدیبیہ کے مقام پر رکے تھے اور حضرت عثمان غنی کو مکہ بھیج دیا تھا۔ جیسے ہی آپ مکہ میں گئے تو کفار مکہ نے کہا ہم محمد کو تو نہیں آنے دیں گے، لیکن آپ بہت اچھے آدمی ہیں، آپ چاہیں تو یہ سامنے کعبہ ہے طواف کر لیجئے، آپ کے لیے چھوٹ ہے۔ آج کا کوئی کلمہ گو ہوتا تو وہ کہتا ٹھیک ہے، مجبوری کی وجہ سے رسول نہیں آ سکتے، کوئی بات نہیں ہے، ہم کو کعبہ تک آنا نصیب ہوا ہے، لاؤ کعبہ کا طواف کر لیتے ہیں، لاؤ عمرہ کر لیتے ہیں۔ لیکن عثمان غنی کا عشق دیکھیں، جیسے ہی کفار مکہ نے کہا محمد نہیں آ سکتے، لیکن تمہارا جو چیز چاہے جیسا چاہے تم کعبہ کا طواف کر لو۔ عثمان غنی کہتے ہیں اللہ کی قسم میں اس وقت تک کعبہ کا طواف کرنا تو دور کی بات ہے، کعبہ دیکھنا بھی نہیں چاہتا جب تک کہ کعبہ کے میرے رسول لگے ہوئے ہیں۔ میرا طواف اسی وقت ہوگا جب نبی طواف کریں گے، جب نبی کا طواف کرے تو غلام کبھی خانہ کعبہ کا طواف نہیں کر سکتا ہے۔ بات نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی بہت بڑے صحابی ہیں۔ یہ بتائیے داہنے ہاتھ سے نبی کی بیعت کیا، نبی نے داہنا ہاتھ اٹھایا تھا اور کہا تھا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، عثمان کا ہاتھ ہے۔ داہنے ہاتھ کو نبی نے کہا عثمان کا ہاتھ ہے، بیعت لی اور بیعت لینے کے بعد جب عثمان نے دیکھا کہ داہنا ہاتھ یہ نبی کا ہاتھ ہے تو اتنا ادب کرتے تھے، اتنا احترام کرتے تھے کہ جب رات میں سوتے تھے تو کھاٹ کی چارپائی کی کھاٹ سے اپنے داہنے ہاتھ کو باندھ لیتے تھے کہ بے خیالی میں یہ ہاتھ کہیں شرمگاہ کو نہ چھو جائے، کہیں ایسی جگہ نہ لگ جائے۔ لوگوں نے کہا کیوں اسے باندھ کیوں لیتے ہو؟ ارے لگ جائے گا بے خیالی میں اللہ معاف فرمائے گا۔ آپ کہتے ہیں بے خیالی کیا ہے؟ ارے داہنا ہاتھ رسول اللہ کا ہاتھ ہے، یہ ہاتھ میں نے نبی کو دیا ہے، اس ہاتھ سے شرمگاہ چھوئے یہ نبی کی بات کی ہے، اسی لیے سونے سے پہلے اس ہاتھ کو باندھ لیتا ہو تاکہ یہ ہاتھ محفوظ رہے۔ ہاتھ تو میرے جسم کا ہے لیکن نبی نے اس ہاتھ کو خرید لیا ہے۔ ایسے با عظمت صحابی کا نام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ جامع القرآن ہیں، دیکھیے آپ قرآن پڑھتے ہیں، دیکھیے حفاظ تشریف فرما ہے اور آپ کو بھی چاہیے کہ قرآن پڑھیے۔ سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے، قرآن پڑھاتا ہے۔ یہ سب سے اچھے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن پڑھاتے ہیں۔ دیکھیے کسی پارے میں 16 رکوع ہیں، کسی میں 22 رکوع ہیں، کسی میں 18 رکوع ہیں، کسی میں 14 رکوع ہیں، کسی میں 23 رکوع ہیں۔ یہ رکوع جہاں پر ہوتا ہے وہاں پر عین بنا ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں قاف کیوں نہیں بنا، فا کیوں نہیں بنا، صاد کیوں نہیں بنا، عین کیوں بنا ہے؟ عین یہ کسی اور کا عین نہیں ہے، عین عثمان کا عین ہے اور عین رکوع پر اس لیے بنایا گیا تاکہ قیامت تک کا مسلمان جب قرآن کی تلاوت کرے اور رکوع دیکھے، رکوع کا عین دیکھے تو سمجھ جائے قرآن کا جو بہت مقام ہے۔ جہاں عثمان غنی نماز کا رکوع دیا کرتے تھے، جہاں اللہ کے لیے جھکا کرتے تھے، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایسے صحابی رسول حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے عاشق رسول۔ دیکھیے تو صحیح ان کے اتنے ایسے حیا والے کہ ان سے سرکار حیا فرماتے تھے، ان سے فرشتے حیا فرماتے تھے اور اتنا زیادہ حیا فرماتے تھے کہ امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی لنگی پہن کر اپنے گھر کی کوٹھری میں جب غسل کرتے تھے تب بھی ایسے تنین ہو کے غسل نہیں کرتے تھے، ایسے شرمیلے کہ دروازہ بند لنگی پہنے اور اس کے بعد بھی آپ غسل کرتے تھے تو آپ کی یہ رانیں آپ کے سینے سے چمٹی ہوئی رہتی تھی۔ ایسے شرمیلے صحابی حضرت عثمان غنی ہے۔ آج لوگ ان کو برا بھلا کہیں تو عثمان غنی کی عظمت میں، عثمان غنی کی شان میں کوئی کمی نہیں آ سکتی ہے۔ البتہ یہ برائی کرنے والے ضرور جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ کس لیے کہ عثمان یہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے۔ عثمان غنی نے 2
مسلمانوں کو ان کے وقت کی بیٹی سے تینوں روزہ کہا جاتا ہے، تب نبی سے جنت خریدی ہے، عثمان نے 2 مرتبہ نبی سے جنت خریدا ہے۔ اور سنیے عثمان وہ بلند پایا صحابی ہے کہ نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے عثمان غنی کی وجہ سے کل قیامت کے میدان میں 70,000 مسلمان جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہیں تک نہیں بلکہ ایک مرتبہ دیکھا گیا نبی تہجد کی نماز کے بعد جب سارا مدینہ سو رہا تھا، نبی مصلی پہ بیٹھے ہیں، عثمان غنی کے لیے دعا کر رہے ہیں، یا اللہ میرا عثمان بڑا شرمیلا ہے، یہ کل قیامت کے دن تیری بارگاہ میں کھڑا ہو کر حساب و کتاب نہیں دے پائے گا، اے اللہ محمد کی دعا ہے کہ میرے عثمان سے قیامت کے دن حساب نہ لینا، بلا حساب کے عثمان کو جنتی عطا فرما، جنت عطا فرما دینا۔ ہم سب کا یقین ہے کہ جب نبی نے عثمان کے لیے دعا کیا ہے تو عثمان غنی یقیناً حساب جنتی ہے۔ اب ایسے صحابی کو برائی کرنے والا، تحریف کرنے والا، ضرور وہ جہنم بعید ہے، لیکن یہ عثمان غنی کی عظمت میں اور شان و شوکت میں نہ کوئی پہنچ آیا ہے، نہ بھی صبح قیامت تک کبھی ان کی شان و عظمت کو بتلا سکتا ہے۔ اس لیے کہ ان کی عظمت، ان کی شان، ان کے درجات کسی عام میں نہیں رہا ہے، ان کی عظمت کو بلند کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔